वेलकम एक नाज़रीन जी ब्रेक खां पहिरीं परवेज़ रशीद सां ॻाल्हि ॿोल कईसीं मुल्क की जेकी सियासी सूरत हाल ते बिलख़ुसूस IG सिंध वारो जेको मामिलो समेत ॿियनि अहम मामलनि ते आगा रफ़ीउल्लाह साहब असां सां गॾु मौजूद आहिनि मेंबर क़ौमी असम्बली आहिनि इन सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। बहुत बहुत शुक्रिया रफ़ीउल्लाह साहब। सर IG सिंध का मामला हल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, क्या वजूहत है? देखिए IG सिंध का मसला इसलिए हल नहीं होगा कि जब रियासत को आप अपनी मंशा और अपनी मर्जी के मुताबिक वडेरे की औताक की तरीके से जब चलाना शुरू करेंगे तो फिर ऐसा ही होगा। यहाँ पर आइन शिकनी की जा रही है, कानून और कानून से बालातर के शख्सियात के ऊपर जो है गवर्नमेंट चलाई जा रही है। बाकी अपना CM का ये इस्तिकाक है, CM की मर्जी है, CM जिस तरह बेहतर समझता है अपने सूबे में एडमिनिस्ट्रेशन और एडमिनिस्ट्रेटिव जो ऑर्डर लेना चाहे वो उसका हक है। यहाँ पर हमेशा सिंध के साथ ये रिवायत रखी गई है कि किसी न किसी तरीके से ये एहसास दिलाया जाए कि पंजाब आपका माई बाप है, पंजाबी जो करेगा, और वो एक तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं, वो चाहे इमरान खान की शक्ल में हो या किसी और शक्ल से हो। तो ये एक आप देखें पंजाब में 5 IG चेंज हुए, KP में चेंज हुए, बलूचिस्तान में, किसी और सूबे में आपको इस किस्म की आवाज़, सिर्फ चूंकि सिंध की आवाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ है, वो समझती है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही सिंध की सही नुमाइंदगी करते हैं, तो इन्होंने ये सारा जो है वो प्रॉब्लम बनाया हुआ है। अदरवाइज ये कोई एक माइनर सा ऑर्डर है जिसको ये कर देना चाहिए था, लेकिन बदनीयती साफ जाहिर है। अच्छा, अगर साहब कहा यह जाता है कि IG सिंध वाला मामला शायद इसी वजह से रुकावट हुई कि जो हुकूमती इत्तेहादी पार्टी है GDA, उनका कोई ऑब्जेक्शन था, क्योंकि जहाँ तक के मामलात हैं तो इमरान खान साहब जब मुलाकात हुई थी मुराद अली शाह से तो उस वक्त तय करके गए थे, कमिट हो गया था, फिर रुकावट आई, तो जाहिर बात इसके पीछे आप नहीं समझते इसके ये असबाब हो सकते? अगर ये भी है तो भी शर्मनाक है, अगर ये तो भी अफसोसनाक है। देखें, आप जमहूरियत पर बिलीव करते हैं, जमहूरियत पर हम सबका यकीन है, तो जब सिंध की बड़ी पार्टी हुकूमती पार्टी और जो कानून आइन कहता है कि जब चीफ मिनिस्टर सिंध और उसकी कैबिनेट एक फैसला कर ले, फिर वहाँ पर अक़लियती नुमाइंदों की या वो नुमाइंदे जो अपोजिशन में हैं लेकिन कलील तादाद में, ज़्यादा तादाद में नहीं है, तो फिर तो वही वाली बात हो गई कि मेरी वाली बात हो गई कि आपने अपनी मर्जी के मुताबिक कानून और आइन को नहीं, अपनी मंशा को लेके चलना है। लेकिन ये एतराज क्योंकि वो GDA का इसलिए उनकी जानिब से एक्सेप्ट किया गया, कहा यह जाता है कि GDA का ये एतराज था कि शायद आप IG तब्दील करके कोई फायदा लेना चाहते हैं बल्दियाती इलेक्शन में। नहीं, अब IG तो नहीं वोट डालता, देखें ये गलत परसेप्शन है। तो यूज होगी ना, नहीं तो वो बात फिर ये कि क्या फिर सिंध गवर्नमेंट के अगेंस्ट IG को यूज करना चाह रहे हैं? अगर ऐसा तासुर वो दे रहे हैं या अगर ऐसी बात है तो आया फिर IG सिंध गवर्नमेंट के खिलाफ यूज होगा? ये तो कोई कॉमन सेंस की बात है, मतलब ये अकल की बात है। ये नॉन पॉलिटिकल लोग और जो किसी गलत पावर के तहत अवामी वोट की और अवामी ताकत के बगैर असम्बलियों में पहुंचे हुए वो लोग ऐसे सोच सकते हैं। मसला हल नहीं होता तो दूसरा कौन सा रास्ता हो सकता है? क्योंकि आइन तो कहता है कि वज़ीर आज़म, हम कानूनी और आइनी हल ही हर चीज का समझते हैं। और अदालत ने भी रोक दिया आपका फैसला IG को वापस भेजने का? नहीं, IG का फैसला नहीं अदालत ने रोका है, अदालत ने ऐसा कोई फैसला नहीं दिया। वो सिंध हाई कोर्ट की जाने से एक पिटीशन दाखिल हुई, वो SP के ऊपर हुआ था। जी, SP का अलग मामला था, लेकिन ये भी कहा गया था कि वो अभी उसको नहीं भेज सकते जब तक कैबिनेट डिवीजन आप लोग उसकी तरफ से कोई वाज़े हदायत जारी नहीं करती। वाज़े कैबिनेट ने वाज़े सब कुछ सिंध कैबिनेट ने वाज़े दिया हुआ है। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को नोट दिया था ना कि वो इस हवाले से कोई वाज़े हदायत जारी नहीं करती तब तक IG वाला मामला स्टिल वहीं रहेगा। तो बहरहाल एक आइनी बहरान बनाना चाह रहे हैं सिंध में। आप देखें जानबूझ के ये इशू आप देखें, हम और आप ये क्यों नहीं, ये इस कॉन्टेक्स्ट पे क्यों कोई बात नहीं करता कि जब पंजाब में आप चेंज कर रहे हो जी, तो सिंध में क्या प्रॉब्लम है आपको? मतलब फिर ये बातें क्यों की जा रही हैं? मतलब ये देखें ना, ये रियासत को रियासत के तरीके से चलाना चाहिए, अपनी मर्जी के मुताबिक चीजों को नहीं चलाना। अच्छा, अगर साहब एक चीज ये भी पूछना चाहेंगे, आपने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी होगी BISP के हवाले से, जिसमें एक बड़ी सारी लिस्ट पेश की गई कि ये बेनजीर इनकम बोर्ड से इन लोगों ने सरकारी मुलाजमी जो 17 ग्रेड 14 ग्रेड और 21वें ग्रेड तक अफसरान हैं, उन्होंने इस्तीफादा हासिल किया। आखिर क्या वजह है कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो शुरू पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में
ہوا، بے نظیر کے نام سے ہوا، اس میں سندھ کے بیوروکریٹ اور سندھ کے افسران کی تعداد زیادہ ہے؟ ہاں، یہ تو دیکھیں افسوسناک بات ہے. اگر شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا ایک ویژن تھا، ایک خواب تھا کہ عام پاکستانی خواتین تک وہ ان کو امپاور کرنا چاہ رہی تھی، اور اگر اس کو کسی نے مس یوز کیا ہے تو میں تو سخت اس کی مذمت بھی کر سکتا ہوں اور مخالفت بھی کر سکتا ہوں، اور میں یہ کہوں گا، ڈیمانڈ کروں گا کہ ان کے خلاف سخت کارروائی ہونی چاہیے، ریکور بھی ہونے چاہیے پیسے. لیکن ایک اچھا پروگرام ہے، اس کو منفی انداز میں گورنمنٹ اس کو سیاسی پوائنٹ اسکورنگ نہ کرے. ان کے خلاف اگینسٹ ایکشن ہو، ٹھیک، پیسہ ریکور ہو، اور آپ دیکھیں اس کو بیس بنا کے 8 لاکھ اور لوگوں کو بے دخل کیا جا رہا ہے، وہ غلط ہے. غریب آدمی، غریب عورت جس کے پاس، مثال کے طور پہ دیکھیں، میں اب یہ ساری سچویشن اس کے اوپر انکوائری ہونی چاہیے. میں بھی کہ اگر کسی افسر نے کسی خاتون کے ساتھ نکاح کیا اور وہ چھوڑا ہو، یا خفیہ یا کوئی ایکس وائی، میں اس میں کو مطلب کہیں اس بات سے میں یہ نہیں ان کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش نہیں کروں گا. لازمی یہ تو ڈیمانڈ ہے کہ اگر جن لوگوں نے مس یوز کیا ہے وہ کوئی بھی ہو، سرکاری افسر ہو یا ایک صاحب حیثیت ہو، وہ دونوں ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے. باقی اس پورے پروگرام کو متنازع نہ بنائیں، غریب آدمی کو امپاور کریں، غریب لوگوں کے لیے، اور خاص طور سے خاتون جو ہوتی ہیں، عورت جو ہوتی ہے، وہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ مجروح ہوتی ہے. اس کے لیے کوئی قانونی اور ایک باعزت راستہ تھا، اس کو اور آگے بڑھانا چاہیے، ان کو چاہیے. اور اگر اس طرح کی کوئی ویکنیس یا کمزوری کسی کی بھی وجہ سے اس کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے. اچھا صاحب، حکومت جن اتحادیوں کی بنیاد پہ چل رہی ہے یا جو حکومت بنی ہوئی ہے، وہ ان سے 2 بڑی اتحادی پارٹیاں جی ٹی اے اور ایم کیو ایم سندھ سے وابستہ ان کی جماعتیں ہیں. تو جو ابھی نظر آ رہا ہے کہ اتحادیوں کا جوڑ توڑ بنتا ہے، کبھی ٹوٹتا ہے، تو پیپلز پارٹی کا دلچسپی نہیں لے رہی توڑنے کے لیے اتحاد کو، یا اتحاد ٹوٹنا نہیں چاہ رہا؟ نہیں، ہم نہیں چاہتے کہ یہ، ہم چاہتے ہیں کہ یہ کچھ دیکھیں ان کو اس ٹائم آپ نے کسی بھی طریقے سے گورنمنٹ کو ڈیریل کرنے کی کوشش کی تو یہ سیاسی شہید بن جائیں گے. میں تو چاہ رہا ہوں کہ یہ عوام کو، اور تھا کہ کیونکہ اس نے خود کہا تھا کہ میں رلاؤں گا ان کو، جس انداز میں آج عوام رو رہی ہے، میں تو کہہ رہا ہوں 6 مہینے. صاحب، آپ خود ہی تو کہتے ہیں کہ عوام رو رہی ہے، پریشان ہے مہنگائی سے، تو آپ خود اپنے ہاتھوں سے عوام کو آگے پیش کر رہے ہیں کہ وہ اور مشکلات میں پیش آؤں. دیکھیں، ہم یہ اس طریقے سے نہیں پیش کر رہے ہیں، کیونکہ ایک ہمارے ملک میں ایک بہت بڑا پرابلم یہ ہے. پی ٹی آئی کا تو نہیں ہے نا، پیپلز پارٹی کا بھی ہے. نہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہمارے ملک میں ایک بہت بڑی پرابلم ہے کہ ہم چیزوں کو گریجولی لے کے نہیں چلتے، ہم اویئرنیس اتنی نہیں دیتے تھے اور چیزیں ہاتھ میں دیتے ہیں. آج سوشل میڈیا میں ایک طوفان شروع کیا ہوا ہے کہ جی یہ ہے وہ. ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ صحیح معنی میں ایکسپوز ہو جائے، کیونکہ آج یہ آپ کو مزے کی بات بتاؤں، جو لوگ آئے وہ بھی پریشان ہیں، حیران ہیں کہ ہم کیسے آ گئے، اور جنہوں نے لے کے آئے وہ بھی پریشان ہیں آج کہ یہ کس قسم کے لوگ ہم لے آئے اس سسٹم میں. تو آج جو لے کے آئے ان کی نیکسٹ چوائس کون سی ہو سکتی ہے؟ ویسے کم سے کم ہم تو نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ ہسٹری بتاتی ہے، تاریخ بتاتی ہے کہ ہم کبھی بھی ان کی گڈ بک میں نہیں رہے، کیونکہ ہم نے ہمیشہ بات کی ہے. شہید ذوالفقار علی بھٹو کہتے ہیں کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے. پیپلز پارٹی 5 سال پورے بھی کیے ہیں، تو وہ کیوں اس لیے پورے کیے کہ ہر دن 5 بجے شام کو شو شروع ہوتے تھے، رات کو 1 بجے تک زرداری صاحب کی گورنمنٹ جاری ہوتی تھی، صبح پھر شروع ہوتی تھی، پھر وہ جاری ہوتی. وہ تو صرف اور صرف ہم نے دیکھیں، اگر خفیات ہوتے نا تو یہ روٹین ہمارے ساتھ نہیں ہوتی. اگر خفیات ہوتے تو اس طریقے سے ہم آج دن تک اس 5 سالوں کو ہمارے آگے رکھا گیا کہ پاکستان کو ہم نے اس انداز میں لوٹا ہے کہ وہ پرسپشن ایسی ہمارے خلاف بنائی گئی ہے کہ آج پنجاب میں، کے پی کے میں صرف اس پرسپشن کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی، حالانکہ اگر اس 5 سال میں وہ تاریخی کام جو جناب آصف علی زرداری صاحب کی قیادت میں ہوئے ہیں، وہ پاکستان میں پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا ہے. آئین کا دور رہا ہے، اس کے پیچھے سپورٹ رہی ہے آپ کے خیال میں؟ کس چیز میں؟
یہ جو بیک ہینڈ جو ہے جو ہاتھ ہے جس کا کہا جاتا ہے کہ پی ٹی آئی کے پیچھے کچھ ہاتھ ہیں، تو 5 سال تو پی ایم ایل این نے بھی پورے کیے ہیں، اس کے پیچھے بھی رہی ہے خیال میں؟ شروع میں ہوگی، دیکھیں شروع میں بالکل ان کی انڈرسٹینڈنگ اچھی رہی ہے، لیکن پھر جب اس آپ کو پتا ہو کہ اس ڈی چوک میں جب ایک پیچھے کے بیک جو پش کرنے والے ہوتے ہیں وہ جب ہٹ گئے تھے تو یہاں کنڈیشن یہ ہو گئی تھی کہ پارلیمنٹ پہ اور پی ٹی وی پہ حملہ ہوا، تو ایک پھر وہی پاکستان پیپلز پارٹی تھی کہ دوبارہ اس ہاؤس میں آ کے ان کو ہم نے سپورٹ کیا، اور جس میں ایک تاریخی اسپیچ تھی جناب اعتزاز احسن صاحب کی کہ وہ ماں اور بیٹے والی، شاید آپ کو یاد ہو، تو وہ کیوں کی تھی؟ وہ کا بھی بڑا اچھا کریڈٹ رہا ہے اس میں پارلیمنٹ میں لانے میں، اس لیے کہ جمہوری نظام ڈیریل نہ ہو۔ آج بھی اگر ہم دیکھیں، آج بھی ان کو گھر بھیجنا کوئی مشکل کام نہیں ہے پیپلز پارٹی کے لیے، ہم آج بھی عوام میں روٹس سے ہمارے موجود ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ جمہوریت ڈیریل نہ ہو، ہم چاہتے ہیں کہ یہ پارلیمنٹ کی بالادستی رہے، ہم چاہتے ہیں کہ اس پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہر ممبر کی اتنی عزت اور رسپیکٹ ہو جیسے کہ ایک گورنمنٹ کے ہوتی ہے، کیونکہ وہی پاکستانی عوام نے ان کو یہاں پر منتخب کر کے بھیجا۔ آج آپ دیکھ لیں نا، وہ پرائم منسٹر وہ لیڈر جو ہمیشہ ایم این ایز کے فنڈز کو غلط کہتا تھا، آج وہی کام کر رہا ہے جو ہم مسلم لیگ نون سے اعتراض کرتے تھے کہ اپنے من پسند لوگوں کو اسکیمیں دینا، اور باقی آج آپ دیکھیں سوئی گیس پہ پورے پاکستان میں نہیں ہے، لیکن ان کے 2 حکومتی جو ممبران ہیں ان کے لیے کروڑوں روپے کی سوئی صدرن میں اسکیمیں رکھی ہیں، صرف 2 ممبر ہیں اس پارلیمنٹ کے جس کے لیے رکھی گئی ہیں۔ تو آپ یہ دیکھ لیں نا کہ یہ پھر پک اینڈ چوز، اور پھر یہ پاکستان تو سارا پاکستان اگر ڈیولپ ہونا چاہیے تو ایکول ہونا چاہیے۔ ٹھیک، اچھا آغا صاحب، آخر میں ایک چیز پوچھنا چاہوں گا، نواز شریف صاحب کی ایک خواہش ایک دفعہ پھر آ گئی ہے کہ مریم صاحب آئے گی تو میں علاج کراؤں گا، اس طرح تو بہت سارے قیدی ہیں، بہت سارے جیل میں، انہوں کی خواہشیں ہیں کہ ہمارا یہ بچہ آئے گا یا ہماری یہ بچی آئے گی تو ہم اپنا علاج کرائیں گے، بیمار ہیں، اس خواہش کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ مجھے لگ یہ رہا ہے کہ یہ میاں نواز شریف کی خواہش نہیں ہے، میاں نواز شریف کو یہ خواہش کا اظہار کہنے کے لیے بولا گیا ہوگا، کیونکہ جو لوگ اس تمام معاملات کو یہاں تک لے کے آئے ہیں، جیل سے لندن تک ان کو لے کے آئے، یہ انہی کی ایک لائن ہے، گورنمنٹ کی اور اسٹیبلشمنٹ کی، ان سب کی ایک آپس میں گٹھ جوڑ ہے، ہونا وہی ہے۔ نواز شریف صاحب کو تو بھیج دیا حکومت نے، مریم صاحب کو بھیج دے گی حکومت، اجازت دے دے گی؟ میرا خیال ہے کہ شاید یہ دے دیں۔ بہت بہت شکریہ اگر رفیع اللہ صاحب۔ ناظرین وٹھنا سی بریک کھاں پوء ॿीहर हाल थींदासीं۔ चीन में मां जेको आहे बैचलर डिग्री कंदो आहियां साउथ वेस्ट पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी चंदगुल शहर में। मां असां फ़ैसिलो कयोसीं त घर अचण जो खां पोइ यूनिवर्सिटी वारनि असांखे फॉर्म ॾिनो त जेको वञणु थो चाहे त हिन फॉर्म भरे। असां फॉर्म भरे करे पंहिंजी डोमेट्री मां निकितासीं, उतां ई असां चेकिंग वठी वई, स्कैनिंग कई वई, ऐं उन खां पोइ जॾहिं असां यूनिवर्सिटी जे मेन गेट में थियासीं त उहो असांखां फॉर्म वठी करे टेम्परेचर चेक करे ऐं थर्मल स्कैनिंग करे असांखे यूनिवर्सिटी मां कढियो। उन खां पोइ असां चंदू एयरपोर्ट ते पहुतासीं त उन्हनि असांखे हुते 2 कलाक पूरा चेकिंग में लॻाए छॾिया।